اچھا اس گھنٹے کا آغاز ہم کریں گے اور فالو اپ دیں گے آپ کو ایکٹریس جو ہمیرا اصغر جن کی پراسرار موت ہے، اور وہ دیکھتے ہیں ہم ڈیفینس کا ایک اپارٹمنٹ تھا جہاں پر اب یہ تحقیقات کے مطابق بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو لاش جس کو ہم 1 مہینہ پہلے پرانی سمجھ رہے تھے وہ 6 months اولڈ اراؤنڈ پلس 6 months پلس اولڈ وہ لاش تھی اب، اور وہ ڈیکمپوز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اب اس کا ڈی این اے بھی اس طریقے سے نہیں ہو سکتا اور وجہ موت بھی معلوم نہیں ہو سکتا. صدف اور پھر ہوا یہ کہ صدف کی اب کراچی میں ماڈل اور فنکارہ ہمیرا اصغر کی جیسے آپ کو بتایا کہ موت معمہ بنی ہوئی ہے. لاش نے سب کو چونکا دیا. اب تو انکشافات ہو رہے ہیں کہ لاش تقریباً 6 ماہ پرانی جیسے آپ کو بتایا ہے. اچھا موت کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی اور لاش اس قابل بھی نہیں کہ پوسٹ مارٹم کی وجہ سامنے آ سکے. پولیس نے لاش کے اعضاء کیمیائی تجزیے کے لیے محفوظ کر لیا اور پولیس کے مطابق پڑوسیوں نے یہ بتایا کہ گھر سے اکثر چیخوں کی آوازیں آتی تھیں اور جو پڑوسی تھے آس پاس تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیونکہ ٹریول بہت کرتی ہیں اور اس وجہ سے کسی سفر پہ ہوں گی. یہاں پر 2 چیزیں جو میں سوشل سرکل کے اندر یا سوشلی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ بتائیں صدف، ہم گھر میں اگر چاول بھی پکاتے ہیں نا اس کی بھی خوشبو پورے اپارٹمنٹ پوری بلڈنگ میں پھیل جاتی ہے. 6 months اولڈ آپ کی ایک اپارٹمنٹ میں لاش ہے، کسی کو اس کا تعفن بھی نہیں محسوس ہوا. سیکنڈ تھنگ، ایک بہت غلط چیز ہے جو اب میں آج دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر. اب کچھ مرد حضرات ہیں فرٹرنیٹی کے ہی، کچھ تو نہیں، خیر ایک آدھے کو ایک ہی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن اس طرح کے بیانات دینا کہ جناب جب عورتیں فریڈم مانگتی ہیں اور سیلف ریلائنس مانگتی ہیں تو پھر ان کی باڈیز اسی طرح ڈیکے ہوتی ہیں، ڈیکمپوز ہوتی ہیں. دس از ویری بیڈ. اچھا اس طرح کے کردار ہمیشہ سے ہی ہوتے ہیں. کیا اوڈیسٹی ہے آپ کی، کیا انٹائٹلمنٹ ہے کہ آپ کی بات ان کی تو خیر جتنے بھی انہیں کنڈیم کیا جائے غلط نہیں. اچھا جی اب پولیس جو بتا رہی ہے یہ بڑا کہتے ہیں نا بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہے، بہت سب کو اس نے حیران اور پریشان کر دیا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہم تو 1 مہینے پہ حیران ہو رہے تھے کہ 1 مہینے سے کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا. اب بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ 6 مہینے سے بھی پرانی ان کی لاش ہو سکتی ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے جو ان کے جو نی ہے جو گھٹنے ہیں اس کے جوڑ گلنا شروع ہو گئے تھے. اب ڈیکمپوزیشن کی جو بات ہو رہی ہے بجائے موت جس وجہ سے اس کا تعین نہیں ہو رہا، جبکہ اب باقی چیزوں کا جو گھر میں موجود اشیاء تھیں ان کا بھی جب سروے کیا گیا، ان کو بھی جب ایگزامن کیا گیا تو پتہ چلا کہ ریفریجریٹر میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں کھانے پینے کی وہ اکتوبر 2024 میں ایکسپائر ہو گئی تھی، یعنی ان کی ایکسپائری ڈیٹ 2024 کی تھی. اسی طریقے سے اگر آپ ان کا انسٹاگرام چیک کریں تو ان کی لاسٹ پوسٹ سپٹمبر 2024 کی ہے، اس کے بعد سے کوئی پوسٹ نہیں ہے اور یہ بڑی ایکٹیو رہی ہیں، یہ بڑی ایکٹیو رہی تھیں. کلیم کرنے والی جو بات ہے لاش کلیم، اور پھر ان کی فیملی کی طرف سے رپورٹ ہوا میڈیا پر جو کہ ظاہر پولیس نے بتایا کہ جب پولیس نے کانٹیکٹ کیا تو ان کے فادر نے باڈی، ان کے بھائی نے باڈی کلیم کرنے سے منع کر دیا. اب ان کے بہنوئی سامنے آئے ہیں تو اب اس پہ پولیس نے موقف یہ دیا ہے کہ بلڈ ریلیشن ہوگا تو ہی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ہینڈ اوور کی جائے گی. چلیں جی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایس ایس سی ساؤتھ ہیں ہمارے پاس اور اس کے علاوہ نذیر شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر شاہ ہمیں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہے تھے اور پہلے نذیر کے رخ کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو فار جوائننگ آور پروگرام ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. نذیر ذرا بتائیے گا کیا منظر تھا، آپ تو وہاں پر تھے، موجود تھے جائے وقوع کے اوپر، اور سب سے یہاں پر سوالیہ نشان یہ کہ 6 مہینے پرانی لاش، کسی کو اسمیل نہیں آئی، کوئی تعفن محسوس، آس پاس کون لوگ رہ رہے تھے؟ دیکھیں سائم اصل میں جب یہ 2 سے 3 روز قبل جب یہ واقعہ سامنے آیا، جب بیلیف اس گھر کو خالی کروانے کے لیے گیا اور جب گھر کا دروازہ توڑ کر اندر گئے تو پتہ چلا کہ اندر باڈی موجود ہے. تو ان تمام معاملات پر پولیس کی جانب سے اس دن سے لے کر آج تک کی تفتیش کا عمل جاری ہے. تو کئی لوگوں نے سوال اٹھایا کہ اسمیل کیوں نہیں آئی. جب میں کل بھی اس فلیٹ کے باہر موجود تھا تو ایک بہت چھوٹی سی جب مطلب 2 قدم کی جگہ پر فلیٹس آمنے سامنے وہاں پر بنے ہوئے ہیں. تو جو سامنے والے جو فلیٹس والے ہیں وہ بھی چھٹیوں پر 2 مہینے کی گئے ہوئے تھے اور یہ جو باڈی ملی ہے یہ شاید 6 مہینے بھی نہیں، شاید یہ 8 سے 9 مہینے بھی پرانی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کیونکہ ان کا کیا الیکٹرک نے ان کی بجلی بھی کاٹ دی تھی اکتوبر میں ہی. اس کے علاوہ آخری جو انہوں نے رینٹ پے کیا تھا وہ مئی 2024 کو کیا تھا. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں جب یہ ایکسپائری وغیرہ دیکھی اور اسمیل کے حوالے سے جو گزشتہ روز جو ڈاکٹر سبیہ سید ہیں جو میڈیکل لیگل آفیسر ہیں ان کی جانب سے کافی ساری اس کے اندر چیزیں بتائی گئی ہیں سوائے کاز آف ڈیتھ کے، کیونکہ ان کو انہوں نے ریزرو اس لیے کیا ہے کہ آپ کی جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے کچھ ایزا کیمیکل ایگزامن کے لیے رکھے جاتے ہیں. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جو سارم جو ننا بچہ تھا آج تک اس کی وجہ موت ہمارے یہ میڈیکل ٹیم یا
متعلقہ جو ادارے وہ نہیں جان سکے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ہاں آج تک ہم نے یہ دیکھا کہ جو چیزیں پولیس سے یہ تمام کنیکٹڈ ہیں, میڈیکل کی فیلڈ ہو گئی, پولیس ہو گئی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ جو یہ چل رہی ہوتی ہے پیرالل. تو ہمارے ہاں اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے. ہمیں ڈی این اے یا چھوٹی موٹی چیزیں کراچی یونیورسٹی لیبارٹری سے ہو جاتی ہیں, کچھ ہمیں جمشورو بھیجنی پڑتی ہیں, اور سب سے اگر ہم نے زیادہ کوئی کیمیکل ایگزامن کرانا ہو تو پھر ہمیں لاہور میں لیبارٹری کو بھیجنا پڑتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی اس کے اندر سامنے آنا باقی ہیں, لیکن یہ ضرور پتہ چلے کہ جو حمیرہ اصغر علی ہیں یہ چونکہ ایک ماڈل تھی اور یہ زیادہ تر آؤٹ ڈور بھی رہتی تھی, اور ماڈل یا شوبز سے جو تعلق رکھنے والا شخص ہوتا ہے وہ تھوڑا ریزرو بھی رہتا ہے, لوگوں سے ملتا جلتا بھی نہیں ہے. تو کچھ اس طرح کے بھی معاملات تھے. چلیں, ہمارے ساتھ ایس ایس پی ساؤتھ مظہور علی صاحب موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو تحقیق ہے اس سے بہت ساری چیزیں جو فیکٹس ہیں, بہت ساری چیزیں اب اتنی زیادہ ہر کوئی آ کر اس پہ اپنی رائے بھی دے رہا ہے, کامنٹ کر رہا ہے, پوسٹ لگا رہا ہے, تو ذرا ہمیں فیکٹس بتائیں اس میں ابھی تک سامنے کیا آئے ہیں اس پورے کیس. جی, فیکٹس بیسیکلی یہ ہیں کہ یہ خاتون 2018 سے رہائش پذیر تھیں, اور ان کا جو ہے وہ رینٹل ایشوز 2019 سے سٹارٹ ہو گئے تھے, اور اس کے بعد 2024 میں انہوں نے رینٹ پے کرنا بند کر دیا تھا. تو جو آنر تھے اس فلیٹ کے, انہوں نے عدالت سے رجوع کیا, اور اس کے بعد جو ہے ان کو ویکیشن کے لیے نوٹسز بھیجے, کیونکہ انہوں نے کرایہ بھی دینا بند کر دیا تھا. تو اور یہ کب سے بند ہوا تھا کرایہ دینا؟ بند کوئی مئی سے انہوں نے لاسٹ ٹائم پے کیا تھا کرایہ, اس کے بعد کرایہ انہوں نے نہیں دیا تھا. 2024 کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد جب یہ کورٹ کی طرف گئے تو وہ کیس وہاں پہ چلتا رہا, اور پھر ان کے ویکیشنز کے آرڈر ہوئے. اس پیریڈ میں پولیس کو کسی نے بھی کوئی اطلاع نہ دی. جو ان کا سوشل سرکل تھا یا ان کا کوئی جو پیئر گروپ ہوگا, اس میں سے بھی کسی نے اطلاع نہیں دی کہ یہ ہمارے ساتھ ایک اسٹائلسٹ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ لاسٹ شوٹ کی تھی, آئی گیس ان کا نام دانش ہے, وہی کہہ رہے ہیں اکتوبر کے منتھ میں اراؤنڈ 7 اور 6 ان کے ساتھ شوٹ ہوئی تھی, کانٹیکٹ رہا, لاسٹ سین بھی آئی تھنک ان کا اکتوبر میں ہی آ رہا ہے. اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اس شوٹ کے بعد انسٹاگرام پہ کولیب کرنے کو کہا تو ہمیں پھر وہاں سے رسپانس آنا بند ہو گیا, کال بھی نہیں لگنا شروع ہوئی. تو یہ ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں. ڈیٹس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمیں ان کے نمبرز ملے تھے, کانٹیکٹ ڈیٹیلز ملی تھی, ان کو ہم نے جب ٹیکنیکلی ایویلیویٹ کیا تو ان کی جو ایکٹیویٹی ہے سیلولر, دیٹ از آلسو اپ ٹو اکتوبر, منتھ آف اکتوبر. اس کے بعد ان کی سیلولر ایکٹیویٹی بھی ایز سچ کوئی نہیں ہے, نہ ہی کہیں سوشل میڈیا پہ ان کی کوئی پوسٹ ہے. اور اس کے بعد ان کی جو یوٹیلیٹیز ہیں اس میں جو بلز ہیں کہ الیکٹرک کے, ان کے بھی کنزپشن از اپ ٹو اکتوبر, اور اکتوبر کے بعد جو ہے دیر از نو کنزپشن آف تب تک الیکٹریسٹی تھی گھر جی. میں. اکتوبر کا منتھ ہے لاسٹ جس میں ایکٹیویٹی دیکھی جاتی ہے, اس کے بعد اس کے اندر فونز کا جب آپ نے فورینزک کیا ہوگا تو کوئی میسیجز, کوئی پرائیویٹ میسیجز, مطلب جو سم والے میسیجز ہوتے ہیں, وہ ہم نے فورینزک کے لیے فونز بھیجے ہوئے ہیں, اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ان کا جو ڈیٹا ایویلیویٹ کیا ہے, ان کا جو کال ریکارڈ ہے, اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اکتوبر تک ایکٹیویٹی ہے. اکتوبر تک کیا. ایک سوال جو سب کے ذہن میں ہے, مطلب 1 مہینہ تو لوگوں کو بلیویبل لگ رہا تھا, اب ظاہر ہے لوگوں کی اتنی نالج اس ایشوز میں نہیں ہے, لیکن اب 6 months اولڈ کہی جا رہی ہے, تو ڈی کمپوزیشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں پتہ چلتا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے اتنی اسمیل ہوتی ہے, تعفن ہوتا ہے, تو ارد گرد لوگوں کو نہیں پتا. تو رہائشی عمارت تھی. جی, رہائشی عمارت ضرور تھی, لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس بلڈنگ پہ ایک فلور پہ 2 جو ہے اپارٹمنٹس ہیں. تو ان کا اپارٹمنٹ ہے اور ان کے سامنے ایک اور اپارٹمنٹ ہے. تو اس اپارٹمنٹ میں جو فیملی رہتی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سپٹمبر آنورڈز وی ور ناٹ ہیئر, ہم اپنے گاؤں چلے گئے تھے, اور وی کیم بیک ان فیبروری ان 2025. تو جو پروسیس تھا ڈیکمپوزیشن کا, جو بڑا انیشیل پروسیس ہوتا ہے, اس میں کافی اس طرح کی جو ہے وہ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں کہ اسمیل ہوگی اور جو ہے دور تک اسمیل جا سکتی ہے. لیکن بعد میں جب وہ پروسیس آہستہ آہستہ جب باڈی کمپلیٹلی ڈیکمپوزیشن لیکویفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو پیوریفیکشن کا پروسیس ہوتا ہے اس میں اسمیل ہوتی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اسمیل کم ہوتی جاتی ہے. نذیر, آپ جائے وہ کنواں پر تھے, آپ یہ بتائیں کہ کسی قسم میں کوئی بلانگنگز ملی ہوں, کوئی گاڑی یا کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز وہاں پہ اپارٹمنٹ میں ہو, کوئی میڈ آتی ہو, کوئی کسی کا آنا جانا ہو, کوئی گھر ہو, فلیٹ ہو یا دکان ہو, میکسیمم ان کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج کی ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ 15 دن سے 1 مہینے کی ہوتی ہے. اور اکثر تو ایسے گھر ہوتے ہیں جو صرف لائیو ریکارڈنگ رکھتے ہیں, وہ تو ڈی وی آر بھی نہیں لگاتے. تو سی سی ٹی وی اور اس کا تو اگر 1 مہینے 2 مہینے کی بات ہوتی تو شاید چیزیں بھی آ جاتی. سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ چیک کیے جا رہے ہیں, اس فلور پر تو
ہم نے دیکھا وہاں پر کوئی کیمرے نہیں ہے. اندر کی صورتحال ایسی تھی کہ پورا گھر بالکل ترتیب سے تھا, چادریں وغیرہ بالکل اسی طریقے سے, ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی, کوئی گھر پر کسی قسم کے مزاحمت یا بے ترتیبی کے آثار نہیں تھے. اور بالکل صرف ان کی جو یہ باڈی تھی تو یہ کامن یا لاؤنج سمجھ سکتے ہیں, وہاں پر یہ موجود تھی. اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا جو پڑوسیوں کی جانب سے انیشیل جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا تھا کہ گھر سے اکثر چیخنے کی بھی آواز آتی تھی, تو وہ اب ڈپریشن کی وجہ سے تھی, کوئی اور وجہ تھی, یا کس ٹراما میں تھی, یہ غور طلب بات ہے. اس پر بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور وہ جس طرح آپ نے فون کے ڈیٹا کی بات بولی تو اس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کس سے رابطے میں تھی, کس سے بات کرتی تھی, اور کیوں اس ٹراما میں تھی کہ ایک اکیلا بندہ گھر میں اگر چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. تو یہ میڈیسن وغیرہ کا اب یہ تمام چیزیں جو وہاں سے لی ہیں, فورینسک وغیرہ بھی ہو رہا ہے, تمام چیزیں ہو رہی ہے, تو اس سے یہ پتہ چلے گا. لیکن یہ ضرور پتہ چلے کہ جو یہ کسی سے اتنے زیادہ یہ رابطے میں ہوتی نہیں تھی. ایون کہ یہ بھی ہمیں بتایا کہ جب یہ اپنے گھر کا جو کرایہ ہوتا تھا ایک ساتھ 3-4 مہینے کا بھی یہ مالک مکان کو دے دیتی تھی, اور دینے کے بعد اپنا اس کا نمبر بھی بلاک کر دیتی تھی. تو یہ ہمیں ایس ایس پی ساؤتھ کی جانب سے یہ بات بتائی گئی ہے. بہت ساری ایسی اس کے اندر چیزیں ہیں. اصل معاملہ ہم جس چیز پر انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 3 دن سے, وہ یہ کہ طبعی موت تو یہ دیکھیں نہیں ہے, کیونکہ ان کی ایج اتنی زیادہ نہیں تھی. 83 کی ان کی پیدائش ہے, تو شاید 42 اس طرح کوئی 40-42 سال ایسے ایج بنتی ہے. مزاحمت کی بھی شواہد نہیں ہے, مزاحمت کے بھی آثار نہیں ہیں. تو یہ وہ تو طبعی موت تو نہیں ہے, اور نہ ہی یہ مرڈر لگتا ہے, بظاہر مرڈر نہیں لگتا. لیکن یہ کس وجہ سے ہوئی ہے, اب یہ جب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی, کیمیکل ایگزامنر بتا سکے گا نہیں بتا سکے گا, کیونکہ جو باڈی کی ہم نے کنڈیشن دیکھی ہے اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے, اور اس قدر فون ان کا ان سے کتنی دور تھا, بس یہ ذرا بتا دیں. سوری, فون کہاں پر تھا اس وقت؟ فون آپ بتا سکیں گے. فون صاحب جس طرح سے وہ باڈی ہمیں پکچر آ گئی ہے, اس فون کتنا دور تھا؟ کیا وہ اس پوزیشن میں ہو سکتی تھی کہ وہ فون پہ رابطہ کر سکتی ہوں یا نہیں؟ جی دیکھیں, آپ جب انٹر ہوتے ہیں اپارٹمنٹ میں تو اس کے ایک لاؤنج ہے, لاؤنج کے بعد سامنے فرنٹ پہ 2 رومز ہیں. تو ایک روم ہے جس میں ان کا بیڈ ہے, اور اس روم سے ہمیں فونز ملے, اور جو دوسرا روم ہے اس میں ان کی پینٹنگز پڑی ہوئی ہیں. تو شاید یہ کوئی پینٹنگ کا شوق رکھتی تھی یا پینٹنگ خود کرتی تھی. اس پینٹنگ والے روم میں جو نیچے کارپٹ ہے, کارپٹ کے اوپر ان کی باڈی جو ہے وہ پڑی ہوئی. اور ایس ایس پی صاحب, یہ کہنا ابھی اب یہ درست نہیں ہوگا یا درست ہوگا کہ جو یہ والی بات ہے جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ شی واز اوور ڈوزڈ یا منشیات کا استعمال کرتی تھیں, تو کسی قسم کا کچھ ایسا ملا؟ نہیں, ہم نے اس کا پورا کرائم سین پروسیس کرایا ہے, تو وہاں سے ایز سچ ایسا کوئی شواہد نہیں ملا ہے. اچھا, باڈی کے لیے آپ نے فیملی سے پولیس نے رابطہ کیا, انیشیل ان کی طرف سے کیا رسپانس تھا؟ دوسرے آپ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے بہنوئی نے رابطہ کیا ہے, تو کیا پروسیس ہوگا یہ؟ جی, پروسیس تو یہی ہے کہ ہم باڈی نارملی بلڈ ریلیٹیو جو ہوتے ہیں ان کو ہینڈ اوور کرتے ہیں, اور اگر اس کے بعد وہ کوئی لینے نہ آئے تو اس کی پھر تدفین جو ہے کوئی بھی شیپا یا عیدی کی طرف سے کر دی جاتی ہے, یا کوئی اگر اور کوئی کلیم کرتا ہے کہ جی ہمیں دے دیجیے. کچھ ہمارے اداکار ہیں جو آگے آنا چاہ رہے ہیں اس سے؟ جی بالکل, کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے آپ کی فیلڈ سے, شوبز سے بھی ہیں, جنہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی پیرنٹس میں سے نہیں آتا یا فیملی میں سے نہیں آتا تو باڈی ہمیں دی جائے, ہم اس کی تدفین کریں گے. لیکن کیونکہ انیشلی جب رابطہ ہوا تھا تو دے سیڈ دیٹ وی ور آؤٹ آف کانٹیکٹ ود ہر, لائک اراؤنڈ کوئی 2 سال سے ہم رابطے میں نہیں ہیں, اور ہم ویسے ہی ہم نے ڈسون کیا ہوا تھا تو ہم باڈی لینے نہیں آئیں گے. لیکن پھر ہم نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی, تو فائنلی اب ان کے بردر ان لا سامنے آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فیملی کو رضامند کر ان میں سے کسی کو لے آئیں گے, کوئی بلڈ ریلیٹیو آ جائے گا اور ساتھ میں بھی آ جاؤں گا تو ہم باڈی ریسیو کریں گے. تو ویسے ایس صاحب, آپ نے ایسا کوئی کیس, ظاہر ہے اتنے سارے کیسز آپ لوگوں نے دیکھے ہیں, اس طرح کا کوئی کیس کبھی دیکھا ہے؟ یہ ایسا اٹ از آف فرسٹ کائنڈ, لائک ایسا کوئی کیس نہیں گزرا جو باڈی کلیم کریں اور وہ بعد میں ڈسون کر رہے ہیں. یہ کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ شو بز کی ایک چکا چوند کرنے والی دنیا والا اچانک سے 2 بندے میں چل جائے. آپ یہ دیکھیں, عائشہ خان کی جب باڈی ملی, انہیں ہم نے بچپن سے دیکھا تھا, بڑے تھا, آپ سب نے دیکھا ہوگا, لیجنڈ وہ اداکارہ تھی, فنکارہ تھی, اور 2 دن تک ایس ایچ او ہم سے رابطے میں رہا, تو اس کا یہ کہنا تھا کہ کوئی ان کی باڈی لینے کے لیے نہ بیٹا نہ بیٹی. کچھ عرصے بعد لوگ اس معاملے کو بھولے, اب یہ آ گیا. جو غیر تو دیکھیں اس سے آپ گلہ نہیں کر سکتے, اپنوں نے جب منہ موڑ دیا. دیکھیں جب کوئی مر جاتا ہے نا تو دشمن بھی اسے معاف کر دیتے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ کے
آپ کا باپ زندہ ہے, آپ کی ماں زندہ ہے, آپ کا بھائی زندہ ہے, آپ کی بہن زندہ ہے, اور کوئی باڈی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے اپنے کچھ جاننے والے بھی ایسے ہیں جنہوں نے کل ہمیں فون کیا, انہوں نے کہا اگر کوئی نہیں کرتا تو آپ ہمیں بتائیں. تو ہم نے ان کو بتایا کہ یہ بلڈ ریلیشن والے جو باڈی حوالگی انہی کو کی جاتی ہے. اور دوسرا اس کے اندر قانونی ایک اور چیز جو ہمیں پہلے دن پتہ چلی تھی, کیمیکل ایگزامن میں اگر اس کے اندر کوئی بھی کاگنیزیبل چیز سامنے آ جاتی ہے, یعنی کہ کوئی مجرمانہ فعل سامنے آ جاتا ہے کہ یہ مرڈر یا کوئی سسپیکٹ ایسی چیز نظر آ جاتی ہے, اور فیملی اگر مقدمہ درج نہیں کرانا چاہتی تو پھر اسٹیٹ کی مدیت میں مقدمہ درج کیا جائے گا, تاکہ پھر اس پر جو ہے نا باقاعدہ تفتیش ہوگی. لیکن اگر کوئی بھی اس کے اندر ایسا چیز نہیں آتی, اگر کوئی اللہ نہ کرے جس طرح ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا ڈپریشن کی وجہ سے, گولیوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے, تو پھر اس میں پھر اس کیس کو کلوز کر دیا جائے گا. اچھا ایس پی صاحب, یہ ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ ان کی فیملی کے کتنے افراد تھے؟ نادرا کیا بتا رہا ہے, اور ان کا تعلق کس سٹی سے تھا؟ ان کا تعلق لاہور سے ہے, اور ایک ان کی بہن ہے, 2 بھائی اور والد اور والدہ ہیں. ایک بہن, 2 بھائی, والد اور والدہ. لیکن ہم یہاں پر یہ حیران ہیں کہ وہی آپ نے بات کہی نذیر, کہ فرینڈز اور باقی آپ کے جو فریٹرنیٹی کے لوگ ہیں ہو سکتا ہے وہ ان ٹچ نہ ہو, لیکن آپ کی فیملی 6 مہینے کسی نے نہیں پوچھا, اور خاص طور پہ جب آپ کی بیٹی آپ کو کہیں پہ کام کسی پروجیکٹ پہ کرتی نظر نہیں آ رہی, سوشل میڈیا پہ اس کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی, ہم کس جگہ پہنچ گئی ہے ہمارا. اچھا سوشل میڈیا بہت ساری پوسٹ ایسی بھی چل رہی ہیں کہ کسی سیلیبریٹی نے لگا دیا کہ حمیرہ سے بہت میری وہ تھی, 8-9 مہینے تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کس حالت میں تھی, کس ٹراما سے گزر رہی تھی. تو یہ جو آج کہہ رہے ہیں ہمیں باڈی دے دیں, تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ 6-8 مہینے, 9 مہینے, 10 مہینے اچانک سے وہ آپ سے ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, رابطہ نہیں تھا, آپ نے اس کا حال چال پوچھنے کی کوشش کی. دوسرا جیسے میں ہوں, اگر میرا کوئی ساتھی رپورٹر 4 دن ہمیں نظر نہیں آیا نا, فون کر کے اس کی خیریت پتہ کرتے ہیں, کیا وہ خیریت ہے, لیکن بات بتائیں نذیر, انہوں نے تو تھیٹر میں بھی بہت کام کیا ہے, انہوں نے ڈراماز بھی کیے ہیں, انہوں نے فلم میں بھی کام کیا ہے, تو یہ اس میں کوئی ایسی فریٹرنیٹی نہیں ہے جو ٹیک کیئر کر سکے یا خیریت پوچھ سکے یا ایبسنس میں پوچھے کہ بھائی ڈس اپیئر ہیں, کہاں ہیں. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ شوبز جس طرح ہمارے پریس کلب ہے تو ہمارے یہاں تمام ایک فورم موجود ہے, اسی طرح جو شوبز گن ہے اس کا بھی ایک فورم موجود ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے حال احوال لیتے رہے, پوچھتے رہے, کیونکہ یہ بھی ایک دنیا ہے اور ایک یہ بڑی دنیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا کوئی شعبہ ہے, ایک بہت بڑا شعبہ ہے جو پوری دنیا میں, صرف پاکستان یا کراچی میں نہیں, پوری دنیا کا, اور یہ بڑے شعبوں میں سے سب سے بڑا ریونیو آپ کا اس سے جنریٹ ہوتا ہے. تو اس شعبے کے لوگ جب مرتے ہیں, چاہے پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو, تو ان کی موت جب بھی واقع ہوتی ہے تو وہ ایک اچانک ہی ہوتی ہے, جس کے اوپر سوالات بھی کھڑے کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ یہ پہلی یا دوسری موت ایسی نہیں ہے, نہ یہ پاکستان کی ہے, بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی موت ہوتی ہے تو کوئی چھت سے کود کر مر جاتا ہے, کوئی چھت پر یا کوئی کمرے میں مردہ پایا جاتا ہے, بعد میں انویسٹیگیشن ہوتی رہتی ہے تو پتہ ہی چلتا ہے یا تو ڈپریشن تھا یا اوور ڈوز تھا یا کسی نے مارنے کی کوشش کی. تو اب یہ معاملہ میری نظر میں, میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جو باڈی کی یہ حالت تھی تو پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے, لیکن جو میڈیکل ٹیم ہے, میڈیکل لیگر, ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ایگزامن کرنے میں کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے. ایس پی صاحب ایک چیز بتا دیں, کی ٹیک اوے عائشہ صاحبہ کے کیس میں اور اس کیس میں کیا ہے, کتنے ٹائم تک ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ان ایکٹیو ہے, رسپانس نہیں کر رہا, رابطے نہیں ہو رہے, تو پھر اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے, آپ کیا میسج دیں گے؟ جی میسج یہی ہے کہ اگر کوئی رابطے میں نہیں ہے تو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر کوئی رابطے میں نہیں آتا تو اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے جس طرح مبینہ طور پر آپ نے دیکھا کہ ان کی جو باڈی ہے وہ ڈیکمپوز ہوتی رہی, اور وہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے باوجود کسی کو علم تک نہیں تھا کہ یہ جو ہے اپنے گھر میں موجود ہیں. ایوری بڈی واز لائک کہ شاید کہیں آؤٹ ڈور شوٹنگ پہ گئی ہوئی ہیں یا وہاں پر موجود نہیں ہیں, کیونکہ ان کی کافی زیادہ ٹریولنگ بھی رہتی تھی. تو جتنے بلڈنگ کے لوگ ہیں وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ کہیں باہر گئی ہوئی ہیں شوٹنگ پر اور اویلیبل نہیں ہے. تو باقی جو سارے وہاں سے ہم نے ایویڈنسز کلیکٹ کی ہیں, تو اس میں ایویڈنس میں کوئی ایسی وائلنس کا کوئی ایلیمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا. اور لائکلی جو جتنے بھی آپ نے جیسے بات کی کہ ریفریجریٹرز کو جو میں نے بتایا آپ کو, تو اس میں بھی جو سارے ان کے یوزیج کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کی ڈیٹس کافی پرانی ہیں. تو پاسبلٹی یہی ہے کہ یہ کوئی 1-2 مہینے کی جو ہے باڈی نہیں ہے, اسی لیے جو ہے وہ جو ایکسپائر ڈیٹس ہیں اس میں جو ہے تقریباً جو پڑی ہیں ڈیٹس ان کی اراؤنڈ کوئی
6 منتھ سے زیادہ کی ڈیٹ. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے اس طرح کی کئی چیزیں بہت ساری باڈیز دیکھی ہیں, ڈوبی بھی دیکھی ہیں, جلی ہوئی سوختہ لاشیں ہم نے دیکھی ہیں, اور ایسی لاشیں بھی جو کمرے میں پڑے پڑے. تو جب باڈی گلنا سڑنا شروع ہوتی ہے تو 1-2 مہینے تک بھی باڈی کے پارٹس رہتے ہیں, لیکن جب آپ کی باڈی کو 1 سال 2 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر جائے نا, تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ٹھیک رہتی ہے, جس میں آپ کی یہ گھٹنے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ سر کا پیچھے کا حصہ ہوتا ہے, کچھ ایسے. آپ یہ سوچیں کہ جو اس کے گھٹنوں کے جو جوائنٹس ہیں یہ تک گلنا سڑنا شروع ہو گئے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگا دیں, میکسیمم یا منیمم آپ سمجھیں 9 مہینے سے تو یہ زیادہ کی باڈی, مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم 8-9 مہینے پرانا یہ کیس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نزیشہ, NSSP ساؤتھ, آپ نے بھی ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.